نہ مسافر نہ طیارے، پاکستان کا سب سے زیادہ لاگت سے تیار ہونے والا نیا اور مہنگا ترین گوادر ایئرپورٹ جہازوں اور مسافروں کے بغیر ایک مہمہ بن چکا ہے، جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ یہ ایئرپورٹ کب فعال ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اکتوبر 2024 میں چین کی طرف سے $240 ملین کی مالی فراہمی سے تعمیر کیے گئے گوادر کے نئے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے پروازیں کب شروع ہوں گی۔ خیال رہے کہ لاگت کے حوالے سے پاکستان کا مہنگا ترین ایئرپورٹ شورش شدہ صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں واقع ہے۔ اس علاقے کے لوگوں کی معاشی صورتحال بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں، تاہم چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے تحت گزشتہ ایک دہائی سے گوادر اور بلوچستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ گوادر میں اکتوبر 2024 میں مکمل ہونے والی اس ایئرپورٹ کی عمارت اپنے ارد گرد صوبے کے حالات سے بالکل الگ تھلگ تصویر پیش کرتی ہے۔ تاہم حکام گوادر میں ایئرپورٹ کی تعمیر کو ایک بڑی تبدیلی اور کامیابی قرار دیتے ہیں، لیکن گوادر میں کسی تبدیلی کے بہت کم ہی آثار نظر آتے ہیں، کیونکہ گوادر پاکستان کے نیشنل گرڈ سے منسلک نہیں ہے۔ اس کی بجلی یا تو ایران سے آتی ہے یا سولر پینل سے۔ گوادر کی صورتحال اتنی ابتر ہے کہ یہاں پر وافر صاف پانی بھی دستیاب نہیں۔ بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے تقریباً 4 لاکھ مسافروں کی گنجائش رکھنے والا یہ ایئرپورٹ 90,000 کی آبادی والے شہر کے لوگوں کی ترجیح نہیں ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں مقامی افراد کی جانب سے گوادر کے مسائل پر روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ حکام کی جانب سے بجلی اور پانی کی فراہمی سمیت دیگر مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی پر 47 دن بعد یہ احتجاج ختم کر دیا گیا، تاہم ابھی تک ان مطالبات پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ماہرین کے مطابق مقامی لوگوں کو روزگار دیے بغیر سی پیک کے فوائد عام لوگوں تک نہیں پہنچیں گے۔ ان کے بقول چین سے سرمایہ آنے کے ساتھ ہی یہاں بھاری بھرکم سیکیورٹی اور رکاوٹیں بھی پہنچ چکی ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں بد اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حکومت بلوچ عوام کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں اور بلوچ بھی حکومت سے کچھ لینے کے لیے تیار نہیں۔ ماہرین کا مزید ماننا ہے کہ حقیقت میں بڑی لاگت سے تیار کردہ گوادر ایئرپورٹ پاکستان یا گوادر کے لیے نہیں ہے، یہ چین کے لیے ہے، تاکہ اس کے شہریوں کو گوادر اور بلوچستان سے محفوظ رسائی مل سکے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ سی پیک شروع ہونے کے بعد قدرتی وسائل سے مالا مال اور اسٹریٹجک طور پر انتہائی اہم محل وقوع رکھنے والے بلوچستان میں دہائیوں سے جاری شورش میں تیزی آ گئی ہے۔ بلوچستان میں فوج اور چینی ورکرز پر علیحدگی پسند حملے کرتے ہیں، جن کا موقف ہے کہ ریاست عوام کو محروم رکھ کر ان کا استحصال کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلحہ اٹھانے پر مجبور ہیں۔ بلوچوں میں یہ شکایت بھی پائی جاتی ہے کہ انہیں حکومت کی جانب سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں بلوچستان اور اس سے باہر یکساں مواقع فراہم نہیں کیے جاتے، تاہم حکومت ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان چینی سرمایہ کاری کو تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہے، اس لیے پاکستان نے گوادر میں اپنی فوجی قوت بڑھا رکھی ہے۔ یہ شہر چیک پوسٹس، خاردار تاروں، رکاوٹوں اور واچ ٹاور سے اٹا ہوا ہے۔ چینی ورکرز اور پاکستانی وی آئی پیز کو محفوظ راستہ دینے کے لیے کسی بھی وقت دونوں طرف سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان کے مقامی سیاسی اور سماجی کارکن دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ 5 دہائیوں سے جاری بلوچ مزاحمت میں اب تک بلوچستان سے ہزاروں افراد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ جو کوئی استحصال یا جبر کے خلاف آواز بلند کرتا ہے یا کسی پر عسکریت پسندی کا شبہ ہوتا ہے، اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ان افراد کو جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تاہم حکومت ان الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق 2014 کے بعد حکومت کی کوششوں کی وجہ سے بلوچستان میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں کمی آئی تھی اور اگلے کئی برسوں میں صورتحال قابو میں رہی، تاہم 2021 کے بعد عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں اور حملوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ خاص طور پر کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA کو نومبر 2022 میں حکومت کے ساتھ پاکستانی طالبان کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد نیا حوصلہ ملا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।